بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے ہم اپنی نماز میں بار بار پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5006 میں ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ، اور فرمایا کہ یہ سبع المثانی اور وہ عظیم قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395A کتاب الصلاۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے بندے کے کلام کا جواب بیان فرمایا۔ یہ عظیم صورت ہے سورہ فاتحہ۔ لیکن سب سے پہلے آئیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کا آسان ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے رستے پر۔ سورہ فاتحہ کیا کہتا ہے؟ یہ صرف 7 آیات کی ایک صورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی وحدانیت، اس کی رحمت، روز جزا کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس سے مدد مانگنے اور سیدھے رستے کی دعا کو جمع کیا گیا ہے۔ اب ہم ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ کو سمجھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کب اور کہاں نازل ہوئی؟ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس، قتادہ اور ابو عالیہ رحمۃ اللہ اسے مکی قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض اہل علم اسے مدنی ہونا بھی منقول کرتے ہیں۔ اسی مقام پر یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کے بعد فرمایا، وَأَوَّلُ أَشْبَهُ، یعنی پہلے قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، لہٰذا سورہ فاتحہ کے بارے میں مکی ہونے کا قول زیادہ قوی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نازل ہونے والی پہلی وحی بھی یہی ہے۔ سورہ فاتحہ کا مشہور نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز کرنے والی یا کھولنے والی۔ یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں قرآن کا آغاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے ام قرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اسے سبع مثانی یعنی 7 بار دہرائی جانے والی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5006 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سبع مثانی اور قرآن العظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور عظیم قرآن عطا کیا۔ حوالہ سورہ حجر آیت نمبر 87۔ اور صحیح بخاری کی مذکورہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین،
یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی اور قرآن العظیم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5006 کتاب فضائل القرآن، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اور فرمایا یہ سبع مثانی اور وہ عظیم قرآن ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ مسلم کی حدیث نمبر 395A کتاب الصلاۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ نماز میں سورہ فاتحہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395A کتاب الصلاۃ میں اسی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے ام القرآن نہ پڑھی ہو تو وہ ناقص ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ اس حدیث سے سورہ فاتحہ کی نماز کے ساتھ انتہائی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5736 کتاب الطب، باب سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنا، حضرت ابو سعید جدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ایک گروہ کا گزر ایک عرب قبیلے کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے اس قبیلے سے مہمان نوازی چاہی، لیکن قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے چیز نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ اجرت کے طور پر بھیڑوں کا ایک ریوڑ طے ہوا۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ریوڑ لے لو اور میرے لیے بھی اس میں ایک حصہ مقرر کر دو۔ اس واقعے سے سورہ فاتحہ کے ذریعے رقیہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے اور شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ ہم آخرت اور جزا اور سزا کے دن کو یاد کرتے ہیں، مالک یوم الدین۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبادت کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، و ایاک نستعین، اور پھر سب سے عظیم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اختتام، میرے بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جسے اپنی نماز میں بار بار پڑھتے ہیں۔ آج سے جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو کوشش کریں کہ اسے صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ اس کے معنی کو سمجھ کر اور دل کو متوجہ کر کے پڑھیں۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر ایمان رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس بیان میں کوئی بات درست کہنے کے باوجود ہم سے کوئی کمی، غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر آپ ہمارے اس ایمان کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہم ایمان کے اسی سفر کو ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔